اسی طرح سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جب تم سونے کے لیے بستر پر جانا چاہو تو اپنے گھر کے دروازے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کنڈی لگا دو. اب اس گھر کی حفاظت اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے تمہارے گھر کی کریں گے. بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر کے دروازے کو بند کرو. کنڈی لگاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھو. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ برتن جو کھلے ہوئے ہوں رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر ان برتنوں کو ڈھانک دیا کرو. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی عادت کریمہ تھی. اب یہ بات خاص طور سے ذہن میں رکھیے گا, اتنا خیال تو کوئی ماں باپ بھی اپنے بچوں کا نہیں رکھتا جتنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال فرماتے ہیں. اس کو سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں کہ حضور کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی. فرمایا گیا کہ اگر تم نے رات کو کوئی ایسا کھانا کھایا ہے جس میں چکناہٹ ہے, اور آج تو کوئی شادی کا کھانا ایسا نہیں ہوتا جس میں چکناہٹ نہ ہو, یا آپ نے ایسا کھانا کھایا جس میں چکناہٹ ہے, چربی ہے, خوشبو وغیرہ ہے کھانے کے اندر, تو فرماتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے دھو لو. اب وجہ سنیے گا, ایمان تازہ ہوگا. اچھی طریقے سے دھو لو, اس کے بعد سو. وجہ کیا ہے کہ یہ خوشبو کہیں کسی کیڑے کو نہ آ جائے جس کی وجہ سے وہ آ کے تمہیں ڈنک نہ مار دے. کتنا خیال ہے آپ سوچیے, کتنا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا ہے کہ چکناہٹ اگر ہاتھ میں ہے, جیسے آپ نے رات کو پائے کھا لیے اور ہاتھ میں چکناہٹ رہ گئی, آپ نے ایسے ہی دھوئے اور سو گئے, تو چکناہٹ جو ہوتی ہے اس کی خوشبو پھیلتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ عز و جل نے بعض جانوروں کو دیکھنے سے لے کر سونگھنے کی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو انسان کے پاس بھی نہیں ہے. آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں, بہت سارے جانور ایسے ہیں جو صرف سونگھ کر پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں کیا چیز ہوگی. اسی لیے آپ کتوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ٹرین جو کتے ہوتے ہیں, آج ایئرپورٹ کے اوپر ان کو بیگ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے تو پتہ لگا لیتے ہیں کہ بیگ کے اندر کیا چیز ہے. جو مشین پتہ نہیں لگا سکتی, جو انسان پتہ نہیں لگا سکتا, وہ کتا سونگھ کر کے پتہ لگا لیتا ہے. تو ایسے ہی جانور ہوتے ہیں جن کے سونگھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ہاتھ میں چکناہٹ ہے اور کچھ ہے تو خوشبو فوراً آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ کیڑا یا وہ جانور تمہیں اذیت پہنچائے گا. میرے آقا چاہتے ہی نہیں کہ ان کی کسی امت کو کوئی تکلیف پہنچے, اس لیے باریک سے باریک چیزوں کا بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیال فرمایا اور اس کی تعلیم عطا فرمائی. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم اپنا بستر اپنے ہاتھوں سے خود کیا کرتے تھے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسے ہوتا؟ کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف کالی چادر بچھا کر اس پر سو جاتے. کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کمبل ہوتا اس کو طے کر لیتے, ڈبل کر لیتے, یعنی اسے گھڑی کر لیتے اور اس کے اوپر سو جایا کرتے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسی کی بنی ہوئی چارپائی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. اسی کو کسی شاعر نے کہا, ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طریقے سے آرام فرما رہے تھے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ رات کو سوتے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑے کا تہبند بنا لیتے اور کرتا اتار دیتے اور سرکار آرام فرماتے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر رسیوں کے نشان آ گئے
اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نشان دیکھے تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باطل تو نرم گدوں پر آرام کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بستر پر آرام کریں جس کے نشان حضور کی پشت مبارک پر آ جائیں. تو سرکار نے فرمایا ہمارے لیے آخرت کا عیش ہے، ان کے لیے دنیا کا عیش ہے. اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ کچھ بات کیا کرتے. آج کیا ہوتا ہے، رات کو 3 بجے گھر پہنچتے ہیں، چابی لیے دروازہ کھولے، گھر میں گھسے، اپنے بستر پر لیٹ گئے. اتنا وقت ہی نہیں. اور یہ بلا واٹس ایپ کی اللہ خیر فرمائے، بیوی الگ واٹس ایپ پہ لگی ہے، مرد الگ واٹس ایپ پہ لگا ہے، ایک دوسرے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. یا کوئی ٹی وی پہ لگا ہوا ہے، کس پر لگا ہوا ہے. اب ہم دیکھیں کہ حضور کیا بات کرتے تھے. تو فرمایا گیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے گھریلو مسائل پر اپنی فیملی سے بات کرتے یا پھر مسلمانوں کے بارے میں اپنی فیملی سے بات کیا کرتے تھے. یہ آقا کی عادت کریمہ تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی تکیہ بھی رکھتے اور خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر بھی بناتے تھے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تکیہ تھا وہ کھجور کی چھالوں کا تھا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال فرمایا کرتے تھے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اپنے سرہانے جس رات کو مسواک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بلکہ ہر رات تقریباً کرتے، تو اس مسواک کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرہانے رکھتے اور صبح اٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. سونے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر چت لیٹتے اور لیٹنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاروں قل ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر ایسے پھونکتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پھیر لیا کرتے تھے.